اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، والله بما تعملون خبير. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب کہا جائے تمہارے لیے، تفسحوا فی المجالس، کہ وسعت پیدا کرو مجالس میں، فافسحوا یفسح اللہ لکم، پس وسعت پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہیں وسعت عطا فرمائے گا. وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے کہ اٹھ جاؤ، فانشزوا، پس اٹھ جایا کرو، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے تم میں سے، والذین اوتوا العلم درجات، اور جو صاحب علم ہیں ان کو درجوں میں بلند کرے گا. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ المجادلہ کا دوسرا رکوع آیت نمبر 11 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اللہ رب العزت اس کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اہل ایمان کو منع کیا گیا گناہ، ظلم، زیادتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں اور مشورے کرنے سے، بلکہ حکم یہ دیا گیا کہ نیکی اور تقوی کے مشورے کرو، اور بالخصوص ان منافقین کو سمجھایا گیا کہ جو ایسے مشورے غلط کیا کرتے تھے. آج کے سبق کے اندر ایک اور غلطی پر تنبیہ کی گئی، وہ یہ تھی کہ اکثر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں ایسے لوگ جو منافقین ٹائپ ہیں وہ آگے آ کر بیٹھتے اور کبار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے تو ان کو جگہ نہ دیتے. تو ایک تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے ان کو کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو، چاہے وہ راز کی بات ہوتی، اس کو بھی سنتے. دوسرا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحب رائے لوگ ہوتے ان کو دور کرتے. اور تیسرا، وہ لوگوں کے سامنے یہ بھی شو کرتے کہ ہمارے بڑے تعلقات ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ہم قریب بیٹھتے ہیں، ہم آپ کی باتیں سنتے ہیں. اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والو، مجلسوں میں وسعت پیدا کرو، یعنی کوئی اور بندہ آئے اس کو بھی بیٹھنے کا حق دو، اور وسعت پیدا کرو گے تو اللہ تمہیں وسعت عطا فرمائے گا. یہ نہیں کہ جناب بندہ ٹھان ہو کر بیٹھ جائے اور کسی دوسرے کو بیٹھنے ہی نہ دے، ایسے نہیں ہونا چاہیے.
جیسے عموماً ہم کہتے ہیں ساتھی زیادہ ہو جائے ہلکا کھلا کر لو بھائی تاکہ باقیوں کو بھی جگہ مل جائے. اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑی دعا ہے کہ اللہ تجھے وہ صدا عطا فرمائیں گے جو بھی ساتھی آئے خوشی سے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑا ایسے ہو گئے تو انہوں نے کہا جگہ تو تھی یعنی آپ بیٹھے رہتے اور تھوڑا جگہ تو تھی لیکن مسلمان کے لیے ہے کہ جب اس کا کوئی دوسرا مسلمان بھائی آئے تو اس کی عزت کے لیے تھوڑا سا ایسے سرک جائے تاکہ اس کا دل خوش ہو جائے کہ مجھے جگہ دے رہا ہے. یعنی جگہ ہو تب بھی تھوڑا اکرام کے طور پر تھوڑا سا یوں کرنا چاہیے. اللہ اس پر بھی خوش ہوتے ہیں اور غصہ عطا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس جب تمہیں یہ کہا جائے کہ مجلسوں میں وسعت پیدا کرو کیونکہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس میں اللہ رب العزت نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر معاملے کے لیے ہدایات دی ہیں. تو مجالس کے آداب جیسے بھی یہاں پہ مجلس کا ہی متعلق آیت مبارکہ ہے اس احادیث مبارکہ میں آداب آئے جن میں سے چند یہ ہیں میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلس میں جب بندہ آئے تو جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھے. کسی آدمی کو اس کی جگہ سے اٹھائے مت. یہ آدمی پہلے سے بیٹھا ہوا ہو اور کہے بھائی تو اٹھ یہاں پر میں نے بیٹھنا ہے فرمایا یہ بات غلط ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گردنیں پھلانگتے ہیں تو اتخذ جسرا الی جہنم انہوں نے جہنم کی طرف اپنا پل بنا لیا ہے. کیوں؟ جب آدمی جو پہلے آیا وہ آگے بیٹھا ہوا اور جو بعد میں آئے گا وہ سب کو ایک تو دھکے دے گا اور جناب ایک تہذیب کے خلاف کام کرے گا اور پھر آگے آ کر کسی کو اٹھائے گا تو سننا کہ یہ غلط کر رہا ہے. اس کو چاہیے کہ جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جائے. اسی طرح جو آدمی دو پہلے سے بیٹھے ہوں ان کے بیچ میں نہ گھسے. جو آدمی اکٹھے آئے ہیں وہ آ کر اکٹھے ہی بیٹھے ہیں. تیسرا آیا اور ایک کو ادھر کرتا ہے دوسرے کو ادھر کرتا ہے اور بیچ میں گھستا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کام بھی نہ کرے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجلس لگی ہے ایک آدمی اٹھ کر باہر گیا. جیسے عموماً آدمی بعض دفعہ بلغم کے لیے یا بعض دفعہ تھوڑا بہت کھنگارنے کے لیے باہر جاتا ہے تو فرمایا کہ جو بندہ اٹھا فوراً اس کی جگہ پہ قبضہ نہ کر لو. واپس جب آئے تو اسی کا حق ہے اس جگہ پہ. وہ جہاں سے معمولی سی تھوڑی دیر سے اٹھ کر گیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس جگہ پر اسی کا حق ہے. اسی طرح جب مجلس کسی اہم کام اور مشورے کے لیے بلائی جائے مثلا اب اہم کام ہوتا ہے کوئی ایسا کام درپیش آ جاتا ہے جس کے لیے ہم نے اپنے متعلقہ 4-5 بندے 10 بندے جو بھی ہیں جو ہمارے مشورے ان کو ہم نے بلایا ہے وہ اسپیشل اہم کام کے لیے آئے ہیں. اب اگر ان میں سے کسی آدمی کو جانا پڑے تو وہ بتا کر اجازت لے کر جائے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ایمان والے وہ ہیں فَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوا. فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والے جو اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں جب وہ آپ کے ساتھ کسی اہم کام پر ہوں لم يذهبوا حتیٰ یستأذنوا وہ اس وقت تک جاتے نہیں ہیں جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے. فرمایا کہ اہم کام کے لیے جب مجلس ہو رہی ہو پھر اجازت لے کر جانا چاہیے. اسی طرح بڑی مشہور حدیث ہے المجالس بالامانہ کہ مجلسیں امانت ہیں. مجلس کے اندر کوئی بات کی جائے کوئی مشورہ طے کیا جائے کہ یہ کام کرنا ہے تو وہ بندہ ایک وہاں سے اٹھا اور جناب وہ آگے بتانا شروع کر دیا. کہتے ہیں ہماری پنجابی میں ملک ہی نے سنا تو ملک ہی نے سنا سمجھ آئی. تو ایک آدمی نے سنی بات اور اس نے آگے سب کو حالانکہ وہ ایک اہم مشورہ تھا ایک کام کے معاملے میں تھا وہ امانت ہے. مجلس کی بات کیا ہے امانت ہے وہ سب مجلس والوں کی اجازت کے بغیر آگے پھیلانا ٹھیک ہے نہیں ہے. اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک آدمی تمہیں کوئی بات بتاتا ہے اور بتانے سے پہلے ادھر ادھر دیکھتا ہے یہ کیا نشانی ہے بالکل سن تو نہیں رہا. اللہ کے نبی فرماتا ہے وہ بات بھی امانت ہے. جو آدمی تمہیں بات بتانے سے پہلے ادھر ادھر دیکھتا ہے نا دائیں بائیں دیکھتا ہے کہ کوئی میری بات کو سن تو نہیں رہا آپ نے فرمایا یہ بات بھی کیا ہے امانت ہے اور بغیر اجازت کے امانت کو آگے پھیلانا یا دوسروں کے حوالے کرنا جائز نہیں ہے. اسی طرح مجلس میں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کن لوگوں کے پاس میری مجلس ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے ہم نشین اور برے ہم نشین کی مثال دی ہے. اور میں اچھے ہم نشین کی مثال خوشبو والے کی طرح ہے مشک والے کی طرح ہے.
اس خوشبو والے کے پاس آپ بیٹھیں گے، پیسے ہوئے تو خرید لیں گے، نہ پیسے ہوئے تو مشک میں خوشبو تو آتی رہے گی، دماغ تو معطر رہے گا مفت میں۔ اور فرمایا کہ برے ہمنشین کی مثال پٹی والے کی طرح ہے۔ اب آگ کا کوئی چنگارا اڑے گا تمہارے کپڑوں میں پڑے گا، کپڑے جلیں گے، چلو نہ اڑا تو دھواں کی وہ بدبو تو تمہیں ملے گی۔ تو فرمایا اچھی مجلس میں بیٹھو گے تو تمہیں اچھائی ملے گی، اور غلط مجلس میں بیٹھو گے تو تمہیں کیا ملے گا؟ اس کا کوئی نہ کوئی غلط اثر ہی تو ملے گا۔ زمانہ جہالت میں ایسے ہوتا تھا کہ بڑے لوگ آتے، بادشاہ وغیرہ یا رئیس اپنے علاقے کے، آگے لوگ ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے اور پھر کھڑے رہتے بڑے ادب کے ساتھ، وہ اپنے اس مسند پر جب جلوہ افروز ہو جاتے اور بیٹھ جاتے اور یوں کھڑے رہتے، پھر وہ کہتا کہ ہاں بیٹھ جاؤ، تب بیٹھتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو ختم فرمایا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے ہم نہیں اٹھتے تھے، کیوں کہ لما رأو من کراہیت ہی لذالک، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ تھی کہ آپ کے لیے یوں اٹھا جائے اور یوں آپ کے احترام کے لیے آگے کھڑا رہا جائے۔ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہ تھی۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی کی خاص کوئی بیٹھنے کی جگہ ہے جس کو مسند کہتے ہیں، فرمایا کسی کی مسند پر جا کر بغیر اجازت مت بیٹھ، کسی کی مسند پر بغیر اجازت کے بعد، مثلا یہ ممبر ہے جی، اب یہاں پہ کوئی بندہ ہے آ کے کہے میں نے خطبہ دینا ہے، تو یا کسی مسجد میں چلا جاؤں بغیر پوچھے کہ میں نے خطبہ دینا ہے کرنا، جو وہاں پہ پہلے خطیب ہے اس سے پوچھے، اس کی اجازت کے بغیر کسی کی مسند پر بیٹھنا درست نہیں۔ اسی طرح آپ دفتر میں جاتے ہیں، وہاں جس آدمی کی مسند اور کرسی جہاں جس کی لگی ہوئی ہے وہاں جا کے خود بندہ بیٹھ جائے بغیر اجازت کے، اس کی اجازت ہو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، بغیر اجازت کے کسی کی مسند پر بیٹھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح فرمایا، چلو یہاں پہ ایک بات اور بھی یاد آ گئی مسند پہ بیٹھنے والی، موضوع کے متعلق نہیں، ویسے لطیفہ ٹائپ ہے۔ کسی مسجد میں مولوی صاحب نہیں تھے نا، جمعہ کا دن تھا تو مسند خالی تھی، مسند تو مجھے یاد آ گئی بات، لوگ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں بھی، ایک فقیر آ گیا تو سیدھا آیا اور کہا مولوی صاحب کدھر ہے بھائی؟ ان کا جی مولوی صاحب کوئی نہیں، ان کا پھر میں بیٹھتا، سیدھا جا کے ممبر پہ بیٹھ گیا۔ اس نے کہا سنو اے لوگوں، اللہ تعالیٰ نے تم سب کو پیدا کیا دو سے، آدم اور حوا سے، آگے کس نے بھی دو ہی بنائی، بعض کو مالدار بنایا تاکہ وہ شکر ادا کریں، بعض کو فقیر بنایا تاکہ وہ صبر کریں۔ حالت یہ ہے تمہاری کہ فقیروں کو صبر کوئی نہیں، امیروں کو شکر کوئی نہیں، لعنت ہو تمہارے اوپر، جمعہ پڑھنے آئے ہو جمعہ پڑھنے آ گئے منہ اٹھا کے، نہ تمہیں شکر ہے نہ تمہیں صبر ہے، اور بعد میں مسجد کو بندہ بیٹھ کے ایسا ٹیکہ بھی لگا دیتا ہے۔ تو ہماری جیسے مولوی ہو تو بیچارہ ڈرتا رہتا ہے، وہ اس طرح کی بات نہیں کر سکتا، اور ایسا بھی بندہ آ کے بیٹھ جاتا ہے تو وہ کام بڑا بھی کر جاتا ہے۔ یہ تو ایک لطیفے کی بات تھی، مسند پر بغیر اجازت کے بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے منازل، ان کے درجات کے حساب سے عزت جگہ دینی چاہیے۔ ایک آدمی کسی علاقے کا بڑا رئیس آ گیا ہے اور جناب وہ تو بڑا اس کا مقام ہے معاشرے کے اندر، ایک بڑا افسر ٹائپ آ گئے، تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ بندہ اس کو کہے بھائی آپ تھوڑا آگے آ جائیں، تھوڑا عزت دے دے، کیونکہ اس کے ساتھ مقام جو ہے اس کے مقام کی وجہ سے اس کا احترام بھی ہو جائے گا، دل جوئی بھی ہو جائے گی۔ اسلام یہ نہیں کہتا کہ کسی عزت والے کو ذلیل کیا جائے، فرمایا کہ اس کی دل جوئی کر دینا، اس کو اپنے اچھی جگہ پہ بٹھا دینا، تھوڑا اس کے احترام، تو فرمایا کہ یہ بھی اجازت ہے۔ اسی طرح فرمایا اگر کوئی چیز مجلس کے اندر تقسیم کرنے والی آ جائے، کوئی کھانے پینے کی چیز آ جائے، جیسے ہماری مجلس میں تو مشکل یہ کوئی آئے، ویسے کہیں آ جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں طرف سے دی جائے۔ کیا طریقہ ہے جی؟ دائیں طرف سے دی جائے۔ بعض لوگوں میں مجلسوں میں ہوتی ہی نہیں ہے بغیر کھانے پینے کی، اور ہماری مجلس میں سالہ سال گزر جاتا ہے کبھی کھانے پینے کی چیز آئی ہی نہیں ہے۔ صابر صاحب عمرہ کر گئے تھے، کھجوریں آئی تھی، پھر تو میرا خیال کھجوریں بھی کوئی نہیں ہے۔ آمین آمین۔ ویسے کھجوریں آپ عمرے کے بغیر بھی لا سکتے ہیں، ہم دعا کریں گے اللہ آپ کو دوبارہ عمرے کے لیے لے جائے۔ کھجوریں اگر آپ ویسے بھی آج خرید کے یہاں سے لے آئے نا زبیر خان کی دکان سے، تو یہ بھی جائز ہے، گناہ نہیں ہے۔ زبیر خان خود ہی لے آئے، خود لے آئے تو وہ بھی بہت اچھی بات ہے،
لیکن وہ ایسا بندہ نہیں ہے. تو بارگاہ چیز تقسیم کرنی ہے تو کس طرح سے کری جائے؟ دائیں جانب سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی پانی وغیرہ یا دودھ پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب ایک بچہ بیٹھا تھا اور بائیں جانب ذرا بزرگ لوگ بیٹھے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا تو یہ کہ میں بڑوں کو دوں جو بچا ہوا ہے نا، لیکن اب طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں جانب کو دیا جائے. اب دائیں جانب وہ بچہ بیٹھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا بھائی تو اجازت دیتا ہے کہ میں ان کو دے دوں؟ تو اس نے کہا جی نہیں دیتا. میں اجازت نہیں دیتا. آپ نے اس کو دے دیا. اس نے پی کے کہا یا رسول اللہ آپ کا بچا ہوا پانی یا دودھ ہو اور میں کسی اور کو کیوں دوں؟ بھلا میں خود کیوں نہ پیوں؟ میں اجازت نہیں. اس سے ثابت ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی دیا اسی کو، کہ یعنی اصل ادب یہی ہے کہ دائیں جانے سے چیز تقسیم کرنی شروع کی. حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں کوئی چھہارے وغیرہ آئے تقسیم ہونے کے لیے، تو حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی سے کہا بھائی یار یہ تقسیم کر دو. سارے مجلس والوں نے اس نے کہا جی یہ بتاؤ حضرت جی کہ یہ اللہ کی سنت کے مطابق تقسیم کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق تقسیم کروں؟ حضرت بھی حیرانگی میں پڑ گئے کہ یہ کیسا سوال ہے. فرمانے لگے کہ چلو اللہ کی سنت کے مطابق کر دو. پوری اس کی مطلب سمجھ میں نہ آیا تو چلو اللہ رسول کو پوچھ رہا تھا، پہلے اللہ کا درجے کہ اللہ کی سنت کے مطابق کر دو. انہوں نے کہا جی بہت اچھا. اس نے ایک بندے کو دیے 2-4، ایک کو دیے 1.5 کلو دے دیے، ایک کو جناب 1 دانہ دیا، کسی کو کچھ نہ دیا اور باقی کا چلتا تھا. یہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا جی اللہ اسی کی طرح دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو تھوڑا دیتا ہے، کسی کو بھوکا بھی رکھتا ہے کبھی کبھی. اللہ تعالیٰ اسی طرح دیتا ہے. اگر اچھا آپ ایسے کرو، آپ یہ واپس لو اور دوبارہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دو. انہوں نے جی آپ برابر آئے گا. اب کیا آئے گا؟ برابر آئے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ جو چیز دی جائے سب کو برابر دی جائے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مجلس میں ہر ایک کو مجلس کا حق دیا کرتے تھے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے دوران ہر ایک کی طرف دیکھتے بھی تھے، ہر ایک کی طرف توجہ بھی فرمایا کرتے، کبھی ادھر جیسے سب کی طرف. یہ نہیں کہ ایک طرف بنا دیکھتا رہے اور دوسری طرف دیکھے ہی کوئی نہیں، ایسے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے ہوئے، گفتگو فرماتے ہوئے اہل مجلس میں ہر بندے کی طرف آپ چہرہ فرمایا کرتے تھے اور اس کو مجلس کا حق دیا کرتے تھے، یعنی اس کی طرف متوجہ ہو کر آپ بات فرمایا کرتے تھے. اس لیے اکثر میں کہتا ہوں نا، بعض ساتھی اس سائڈ والے اور اس سائڈ والے آج جو نہیں ہیں وہ اکثر پیچھے ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. اب وہ بندہ حق یا تو وہاں بیٹھ کے ان کو دے، مطلب یا تو سینٹر میں بیٹھے تھے ان کو حق ملے، کہ وہ ان کا حق کیسے ملے کہ وہ خود ہی پیچھے ہو کے بیٹھے. اس لیے ایسی کوشش ہونی چاہیے کہ بالکل آمنے سامنے، تاکہ اس سنت پر بھی عمل ہو جائے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مجلس جس میں نہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کا کوئی نام ہی نہ لیا جائے جس پوری مجلس میں، نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہو، وہ مجلس اہل مجلس کے لیے خسارہ ہے. وہ کیا ہے؟ خسارے کا باعث ہے. یعنی ایسی کوئی گپ شپ والی مجلس ہے جس کے اندر ساری بیہودگی ہے، نہ اللہ کا نام آیا اس میں، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا، اور مجلس کیا ہے؟ وہ خسارہ ہی خسارہ ہے. اسی لیے فرماتے ہیں کہ مجلس کے آداب میں یہ بھی ادب ہے، جب مجلس برخاست ہو تو آخر میں کیا کیا جائے؟ دعا پڑھی جائے، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. اگر دعا نہ یاد ہو، اپنے الفاظ میں اللہ کا بنا تھوڑا ذکر کر کے کہ یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہوئی ہے اس کو تو معاف فرما. مجلس اگر کوئی لگی ہوئی ہے، جیسے یہاں تو قرآن پاک کی صرف اسلامی مجلس ہے، ویسے عام جو محفل لگی ہوتی ہیں وہاں کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ جائے تو سلام کرے. قرآن پاک کی محفل لگی ہوئی ہے آواز کے تو خاموش لے کے بیٹھ جائے. عام جو محفل لگی ہوتی ہے وہاں جا کر کیا کرے؟ سلام کرے، اور وہاں سے رخصت ہو پھر بھی سلام کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سلام پچھلے سے افضل نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ جیسے پہلے سلام کا ثواب ہے ایسی آخری سلام کا بھی ثواب ہے. فرمایا پہلے بھی سلام کرو، رخصت ہوتے وقت بھی سلام کرو. ہمارے یہاں عموماً سلام کی جگہ پہ آخر میں اللہ حافظ کہا جاتا ہے. اللہ حافظ کوئی برا لفظ نہیں ہے، درست ہے، یہ بھی اچھا لفظ ہے، لیکن سنت سلام ہی ہے. سنت کیا ہے؟ اللہ حافظ کسی نے کہہ دیا تو الجھنا نہیں ہے، مطلب کوئی اتنا بڑا جرم نہیں ہو گیا، لیکن بہتر یہ ہے کہ اللہ حافظ کے بجائے کیا کہا جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سلام ہی آتے ہوئے بھی کیا جائے اور جاتے ہوئے بھی کیا جائے، اور یہی مسئلہ.
ایک اور مسئلہ ہے کہ سلام کے ساتھ جو ہم مسافہ کرتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں بھی اب تھوڑا رواج زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے، مسافہ سنت نہیں ہے، سلام کر دینا یہ کیا ہے، سنت ہے، جاتے ہوئے پھر جناب دوبارہ ملنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کبھی کبھی صرف سلام کر کے بھی چلا جانا چاہیے تاکہ یہ باقاعدہ ایک رسم نہ بن جائے کہ جناب اس میں بھی لازمی مسافہ بھی کرنا ہے، بلکہ سلام آتے ہوئے بھی کرنا اور جاتے ہوئے بھی کرنا، یہ کیا ہے، یہ سنت ہے، اور صرف سنت ہی نہیں، اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، اللہ کی طرف سے بڑا پاکیزہ بڑا بابرکت تحفہ ہے، اور اہل جنت جب جنت میں جائیں گے تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جب اللہ سے ملاقات ہوگی تو پہلے سلام کو تحفہ پیش کیا جائے گا، اسلام اتنا اہم تحفہ ہے۔ کار کا فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ تھوڑا مجلس کے آداب، چونکہ مجلس کی متعلقہ آیت تھی تو میں نے عرض کر دی جو احادیث میں آئے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے یہ کہا جائے مجلسوں میں وسعت پیدا کرو، فافسحوا تو وسعت پیدا کر دیا کرو، یفسح اللہ لکم، اللہ تمہیں وسعت دے گا، اللہ تمہیں وسعت دے گا، وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے یہ کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ اب بیٹھا 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 بھائی آپ مہربانی کرو تم تشریف لے جاؤ، تاکہ ہم نے کوئی اہم بات کرنی ہے تو جس کو کہا جائے فرمائے وہ اٹھ کے چلا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام مشورہ کرنا ہوتا، اب وہ مشورہ جو ہے وہ صاحب رائے سے، کہ جن سے معاملات میں اب ہر بندے سے مشورہ نہیں لیا جاتا نا، آپ دوائی لینے جائیں تو مشورہ کس سے کریں، ڈاکٹر سے کریں گے یا موچی سے کریں گے، ڈاکٹر سے کریں گے نا، جو اس محکمے کو جانتا ہے اسی کے پاس جائیں گے، اور جب آپ نے جوتا خریدنا ہوگا پھر آپ اپنے موچی بھائی سے مشورہ کر لیں گے، جس قسم کا کام ہے اسی سے مشورہ کرنا ہے، اب بندہ دوسرا بھی کہے کہ نہیں مجھے بھی اس میں پورا حق دیا جائے، یہ بات تو نہیں ہو سکتی نا، اس لیے فرمایا کہ جب کسی سے کہا جائے اب ہماری اس سے بات ہے آپ جا سکتے ہیں، تو پھر اس کو ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے بلکہ خوشی سے رخصت ہو جانا چاہیے۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا، جب تم سے یہ کہا جائے اٹھ جاؤ، فَانشُزُوا تو اٹھ جایا کرو۔ ہمارے بزرگ یہ نصیحت کرتے تھے جب چھوٹے ہوتے تھے، کہنے کے پتر اے جی جگہ تے بیٹھو نہیں جتھے کوئی آکے اٹھ، اے جی جگہ بولو نہیں جتھے کوئی آکے چپ، ایسی جگہ پہ بیٹھو نہیں جہاں کوئی کہے اٹھ، اور ایسی جگہ پہ بولو نہیں جہاں کوئی کہے چپ، سمجھ آئی؟ پہلے بندہ دیکھ کے بیٹھے کیا میں اس جگہ میں بیٹھنے کے قابل ہوں، نہیں تو پھر وہاں بیٹھوں جہاں میرے لیے مناسب ہے، اور جب بات کرنے کی بات ہو تو یار یہاں میری بات بولنے کی ضرورت ہے، پر میں ہے تو بول، نہیں ہے تو ایسا نہ ہو کہ بھائی چپ کر یار تو چپ کر لوں، پہلے ہی بندہ سوچ کر بولے تاکہ ایسی جگہ پہ مجھے بولنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں اگر بینی کہ نابینا است بچا، اگر خاموش شبی گناہ، اگر تو دیکھے کہ اندھا ہے اور کنواں ہے پھر چپ رہے گا تو پھر تو گناہ ہے، پھر تو بولنا ہی بولنا ہے، اور اگر ایسی صورت حال ہے تو پھر چپ ہی رہے تو بہتر ہے، شیخ کے اگر چپ رہے تو زیادہ بہتر ہے۔ اس نے فرمایا جب کہا جائے اٹھ جاؤ تو پھر اٹھ جاؤ کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اب ضروری نہیں کہ سارے اس میں منافقین تھے، بعض اہل ایمان تھے لیکن وہ مشورے میں اس کو شریک نہیں کیا جاتا، فرمایا اللہ اس اٹھ جانے میں بھی تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ بلند کر دے گا اہل ایمان کو تم میں سے، اور پھر اہل ایمان میں والذین اوتوا العلم درجات، جو صاحب علم ہیں ان کے درجے اور زیادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دوسری جگہ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، فرمایا کہ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہیں، انما يتذکر اولو الالباب، بے شک نصیحت تو عقل والے حاصل کرتے ہیں۔ فرمایا واللہ بما تعملون خبیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم سے یہ کہا جائے وسعت پیدا کرو مجلسوں میں، فافسحوا یفسح اللہ لکم، تو وسعت پیدا کر دیا کرو اللہ تمہیں وسعت عطا کرے گا۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو۔ يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ
منکم، اللہ تعالیٰ بلند کر دے گا ان لوگوں کو جو تم میں سے ایمان لائے، والذین اوتوا العلم درجات، اور پھر وہ لوگ جو صاحب علم ہیں ان کو درجے میں بلند کرے گا، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس کی خبر رکھنے والا ہے۔